بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از مونا بخاری اینڈ آئی ایم یور اسلامیات ٹیچر فرام پشاور ماڈل اسکول. دس از یور اسلامیات بک آسان اسلامیات. پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو 2 چیپٹرز کے بارے میں جو ہے وہ سمجھایا تھا. ایک صورت تھی ہمارے پاس صورت لہب، اور دوسرا چیپٹر تھا ہمارے پاس عقائد، جس میں آپ کے پاس ٹاپک دیا گیا تھا فرشتے. اب تھرڈ چیپٹر ہمارے پاس آ رہا ہے صفحہ نمبر 24 پر، رسولوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان. یعنی کہ عقائد میں نے آپ کو جو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اس میں نے جو ٹاپک بتایا تھا وہ تھا فرشتوں پر ایمان. اب عقائد میں سے انہوں نے ٹاپکس اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس میں آ گیا ہے رسولوں پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان. یعنی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. ان کے بغیر، یعنی ان پر اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. رسولوں پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ رسولوں پر ایمان سے یہ مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں، ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم نے اس پر ایمان لانا ہے. جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مرضی سے چنتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی بنائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو انسانوں میں سے ہی چنتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنانا چاہے. تو ان نبیوں اور رسولوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان نبیوں اور رسولوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں بتاتے ہیں. لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ کو مانیں، سیدھا اور سچا راستہ جو ہے وہ اپنے لیے اختیار کریں. کیونکہ پہلے جو تھے لوگ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو کے متعلق جانتے نہیں تھے، اور ہر کسی نے اپنا اپنا دین بنایا ہوا تھا. کیسے اپنا دین بنایا ہوا تھا؟ ایسے بنایا ہوا تھا کہ کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کو اپنا خدا مان لیتا تھا، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی درخت کی پوجا کرتا تھا. یعنی پہلے لوگوں میں جو ہے وہ پہلے جو لوگ ہوتے تھے انہوں نے اپنے اپنے دین بنائے ہوئے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو ان نبیوں اور رسولوں کا کیا مقصد تھا؟ ان کا یہ مقصد تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں بتاتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں، نیک راستہ اپنائیں، برے راستے سے بچ جائیں، یہ بتوں کی پوجا کرنا اور جس کی مطلب انہوں نے جو اپنے جو بھی دین انہوں نے بنائے ہوئے تھے، تو یہ سب غلط ہے. کائنات کو جو پالنے والا ہے وہ ایک ہی ہے، کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ رسولوں اور نبیوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہوئی تھی کہ وہ جو ہے وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھا دیتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بتا دیتے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں. اب آپ کی بک میں جو ہے وہ اس کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے ہم وہ پڑھتے ہیں. آپ کی پہلی لائن میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. بے شک اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے، جو ہماری کائنات کو چلانے والا ہے واحد، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی تربیت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، یعنی ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ انسانوں کی تربیت کے لیے، یعنی کہ انسانوں کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے. کیا بتانے کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں، نیک راستہ جو ہے وہ اختیار کریں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ ان کا کیا ایک کام ہوتا تھا؟ وہ لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے اور سچے راستے کی طرف بلاتے تھے. ان میں سے کچھ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں دے کر بھیجا. بالکل اس میں آسمانی کتابوں کا بھی ذکر ہے. اٹ مینس کہ ہم نے آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے. یہ بھی ہمارے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، ہم نے اس مسلمان ہونے کے لیے ہمیں اس آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو کچھ جو پیغمبر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمانی کتابیں دے کر بھیجا، اور ان کتابوں میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زندگی گزارنے کے تمام احکامات ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے. تو کیا ہے کہ جن پیغمبر
جن پیغمبروں پر کتاب نازل کی گئی ان کو رسول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا لکھا ہوا ہے, کیا بیان کیا گیا ہے کہ جن پیغمبروں پر کتاب نازل کی گئی انہیں کیا کہتے ہیں, انہیں رسول کہتے ہیں. تو ان کے نام اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں یہ ہیں. کیا ہے کہ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں جو کہ کچھ پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں. کون سی مشہور آسمانی کتاب ہے؟ ایک ہے جو ہے وہ آپ کی بک میں ہی لکھا ہوا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. حضرت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی. اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ وہ ہماری مقدس کتاب قرآن پاک جو ہمارے گھروں میں موجود ہے, جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں, جس کو ہم پڑھتے ہیں, وہ ہے قرآن پاک. یہ کس پر نازل ہوئی؟ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. تو یہ کچھ کتابیں تھیں جو کچھ پیغمبروں پر نازل ہوئیں, یعنی کہ 4 کتابیں ہمارے 4 پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمائی تھیں. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پیج کے اوپر, صفحہ نمبر 24 کے اوپر. اور ان تمام کتابوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زندگی گزارنے کے یعنی کہ طریقے بتائے ہیں. تمام کتابوں پر احکامات موجود ہیں. کس کے احکامات موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات موجود ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو پڑھ کر, ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہے. یہ وہ کتابیں تھیں. اب آگے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے. بالکل اللہ تعالیٰ نے تقریباً لکھا ہوا ہے. تقریباً کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, یعنی 1,00,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور 1,00,000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں. تو 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھیجے. سب سے پہلے نبی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. سب سے پہلے نبی کا کیا نام ہے؟ سب سے پہلے نبی کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام. اور سب سے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جن پر قرآن مجید نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی دوسرا نبی نہیں آئے گا. یعنی کہ نبیوں کا جو سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے سے شروع ہوا تھا نا, جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو گیا. اس کے بعد کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آئے گا, اور نہ ہی کوئی کتاب جو ہے وہ نازل ہوگی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن پاک, وہ بھی جو ہے وہ اس کے بعد بھی کوئی بھی کتاب نازل نہیں ہوگی. یعنی کہ ہمیں اس کتاب پر عمل کرنا ہے. کس کتاب پر عمل کرنا ہے؟ قرآن مجید پر عمل کرنا ہے. قرآن مجید ہماری آخری کتاب ہے. اس سے پہلے جو کتابیں تھیں جو ہم نے ابھی اوپر پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت اور داؤد علیہ السلام پر زبور اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل, تو یہ جو 3 کتابیں تھیں توریت, زبور, انجیل, یہ کیا ان کتابوں پر ہمیں صرف اور صرف ایمان لانا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے لوگوں نے جو ہے ان کتابوں پہ اپنی طرف سے کچھ تبدیلی کر لی تھی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آخری کتاب قرآن پاک نازل کی. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن پاک کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی, جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اور کیا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ کس کتاب کو پڑھیں گے؟ وہ قرآن پاک کو پڑھیں گے. یعنی کہ وہ قرآن پاک کو پڑھ کر, اس کو سمجھ کر, اس پر پھر عمل کریں گے, اور پھر اس کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں گے. سنت کے مطابق کا کیا مطلب ہے؟ سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جس طریقے سے گزاری ہے نا, یعنی کہ جن باتوں پہ انہوں نے عمل کیا, انہوں نے پھر اپنی امت کو بھی بتایا کہ جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں ویسے میری امت بھی گزارے گی. تو کیا ہوگا؟ تو ہمیں آخرت میں کیا ملے گی؟ ہمیں جنت ملے گی آخرت میں. تو کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں, اور ان کے بعد کوئی بھی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ پیراگراف کی طرف. نیکسٹ پیراگراف میں کیا بات بیان کی گئی ہے؟ نیکسٹ پیراگراف کو دیکھیں. نیکسٹ پیراگراف میں ہے تمام شریعتوں سے افضل شریعت. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے زندگی گزارنے کے اصول, وہ بھی اسلام کے طریقے سے.
یعنی کہ زندگی گزارنے کی اصول وہ بھی کس کے طریقے سے؟ اسلام کے طریقے سے. اور اسلام کے طریقے سے کیسے؟ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ہم وہ انجام دیں، اور جن باتوں سے ہمیں روک دیا ہمیں ان سے رک جانا چاہیے. بالکل، یعنی کہ ہماری جس طرح ہمارے گھر میں اصول ہوتے ہیں کہ ہمیں کس طرح گھر میں رہنا ہے، ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، ہمیں سلام میں پہل کرنا ہے، ہمیں پراپر طریقے سے ہمارے گھروں کے بھی رولز ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے جس طرح اب ہم اپنے اسکول کو دیکھ لیں، ہمارے اسکول میں بھی رولز ہوتے ہیں. کیا رولز ہوتے ہیں؟ ٹائم پر اسکول آنا ہے، ٹھیک ہے، کلاسز ہوتی ہیں، آپ کو مینرز سکھائے جاتے ہیں، کلیپنگ نہیں کرنی، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے شاؤٹنگ نہیں کرنی، ایبیوزو لینگویج کا استعمال نہیں کرنا یعنی کہ گالیاں نہیں دینی، فائٹنگ نہیں کرنی، آپ کو اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، اور یہ اسکول کا رول ہے، یعنی کہ ہمیں اسکول کے رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے اسلام کے بھی کچھ رولز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، یعنی کہ اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوزخ میں ڈالیں گے. تو اس لیے ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ان تمام اصولوں کو فالو کرنا ہے. کون سے اصول؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں. تو کیا لکھا ہوا ہے کہ تمام شریعتوں سے افضل شریعت، یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں نا، ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئیں انہوں نے جتنی بھی تعلیمات ہمیں دیں، یعنی اس وقت کے لوگوں کو جتنی بھی تعلیمات دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یعنی کہ جو تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ دین جو ہے وہ سب سے افضل ہے. یعنی کہ سب سے افضل کون سا دین ہے؟ ہمارا دین اسلام. وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں. سمجھ آئی؟ پچھلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی نا، جیسے تورات، زبور، انجیل، ہم اس پر صرف ایمان لا سکتے ہیں، لیکن عمل ہم نے کس پر کرنا ہے؟ عمل ہم نے اس کتاب پر کرنا ہے جو ہماری آخری کتاب ہے، قرآن پاک. اور پچھلے جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے جتنی بھی تعلیمات دیں ان پر صرف ہمیں ایمان لانا ہے، لیکن ہمیں کس پر عمل کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر، بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے. اب سمجھ آئی؟ اب آ جاتے ہیں آپ کی لائن کے اوپر کہ آپ کے پیراگراف میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم پر پچھلے تمام رسولوں اور ان کی شریعتوں پر ایمان لانا لازم ہے. بالکل جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ پچھلے تمام رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یاد رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کی شریعتوں پر ایمان لانا لازم ہے، یعنی کہ ان کے بتائے ہوئے احکامات پر ایمان لانا لازم ہے. یعنی انہوں نے جو باتیں بتائیں دین کے حوالے سے ان پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے، لازم ہے. اور ان میں سے کسی کا انکار سب کا انکار ہے. یعنی کہ ہم فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس رسول پر ہم جیسے کہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور موسیٰ علیہ السلام پر لا رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر لا رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لا رہے ہیں، اور ایک کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سب کا انکار کر دیا. یعنی کہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں تمام کے تمام 1,24,000 پیغمبر پر ایمان لانا جو ہے وہ لازم ہے. اب آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکامات پر نہ صرف ایمان لانا لازم ہے، کہہ رہے ہیں نہ صرف ہم نے ان پر ایمان لانا ہے، کن پر ایمان لانا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کے بتائے ہوئے احکامات پر ایمان لانا ہے، بلکہ ان پر عمل بھی کرنا فرض ہے. بالکل، ہمیں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی کرنا ہے. کن باتوں پر عمل کرنا ہے؟ کچھ باتیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یعنی کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، گالیاں نہیں دینی، مارنا نہیں ہے کسی کو، بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، سلام میں پہل کرنا ہے، بیٹھ کر کھانا کھانا ہے، بیٹھ کر پانی پینا ہے. ہمیں تمام یعنی کہ زندگی گزارنے کے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، ہماری زندگی گزارنے کے کیا رولز ہیں، ہم نے ان سب کو فالو کرنا ہے. اور ہمیں کن کو فالو کرنا ہے؟ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے. ہمیں ان کو دیکھنا ہے، ان کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری. ٹھیک ہے، تو نہ صرف ہمیں ایمان لانا ہے بلکہ ہمیں ان پر عمل بھی کرنا ہے. اب لاسٹ لائن میں آ جاتے ہیں. لاسٹ لائن میں کیا بات بیان کی گئی ہے؟ قرآن کے آنے کے بعد پچھلی کتابوں کے احکامات منسوخ ہو گئے.
میں جیسے کہ ابھی اوپر بتایا ہے آپ کو کہ وہ پچھلی کتابیں جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھیں، یعنی کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس کی پچھلی کتابیں کون سی تھیں، یہ اوپر آپ کے بلاگ میں ہے، توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں کے جتنے بھی احکامات تھے وہ ختم کر دیے گئے اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں ختم کر دی گئی؟ کیونکہ ایک آخری کتاب پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی تھی، اس لیے ان کتاب کے جتنے بھی احکامات تھے ان کو ختم کر دیا۔ منسوخ کا کیا مطلب ہے؟ ختم کر دینا۔ منسوخ کا کیا مطلب ہے؟ ختم کر دینا۔ ہمیں صرف ان کتابوں پر ایمان لانا ہے، عمل نہیں کرنا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اب لاسٹ لائن ہے، ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ مطلب ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا کیا ایمان ہے؟ کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرنا اور اس پر چلنا کفر ہے۔ بالکل ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اسلام پر فائز لوگ ہیں، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم اسلام کے علاوہ اپنے دین مذہب کے علاوہ، یعنی کہ اس مذہب کے علاوہ اگر ہم کسی اور دین کو فالو کریں گے یا کسی اور مذہب کی طرف جائیں گے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ ہم کافر کہلائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں نا ہماری دنیا میں بہت سے مذاہب کے لوگ ہیں، لیکن اگر ہم جو ہے وہ اسلام کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے اور کسی اور مذہب کو فالو کریں گے، یعنی کہ فار ایگزامپل ہم بتوں کی پوجا یا کوئی بتوں کی پوجا کرنے شروع ہو جاتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ نماز قائم کرنی ہے، روزے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، حج ادا کرنا ہے، ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے، ہمیں رسول و آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، ہمیں فرشتوں پر ایمان لانا ہے، ہمیں ہر اس کام کا، جس کام کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے، اور جن برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے نا، جیسے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو آپ نے جھوٹ بالکل بھی نہیں بولنا، کیونکہ جب ہم جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، کسی کی برائی کریں گے، کسی کے ساتھ لڑائی کریں گے یا گالیاں دیں گے، گالی گلوچ کا استعمال کریں گے اپنی زبان سے، تو کیا ہوگا؟ اس سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے خوش ہو جائے۔ تو یہ آپ کا سفر نمبر 24 تھا، جس کے بارے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اس چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کو ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو پڑھنا آئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مشق کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس چیپٹر کے مشق میں کن کن سوالات کا ذکر ہے، ہم وہ ڈسکس کریں گے، اور ہم جو وہ ہے اسے آپ نے رف کاپی میں کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔